بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا بڑا دن ہے اور آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ایسا برسوں بعد موقع ملتا ہے کہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، رب کعبہ سے کوئی بھی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پیارے بھائیوں، آج 18 شوال جمعرات کے دن ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج 18 شوال جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ رب کعبہ کے سامنے منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ماہ شوال کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اجرت لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت، رمضان کے مہینے میں کی گئی تسبیح، تراویح، ذکر و اذکار، روزوں کا نام لینے کا مہینہ ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے بعد آج تک صدقہ خیرات تک نہیں کیا، نماز تک نہیں پڑھی، اور بہت سے بد قسمت ایسے میرے بھائی ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی ابھی تک سچی توبہ نہیں کی۔ اللہ والو، دیکھیں اس بار رمضان کتنی جلد گزر گیا۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو کہتے سنا کہ رمضان کا مہینہ ہوا کی طرح آیا اور آنکھ جھپکتے ہی نکل گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مسجد میں آ کے دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار آتے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کو نوکری تک نہیں مل رہی، لوگ قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، حتیٰ کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری سے لے کے کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 18 شوال جمعرات کے دن کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اور آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں میرے بھائیوں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج حسبی اللہ و نعم الوکیل اور یا فتاح کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں ضرور لکھے گا۔ ہوتا کیا ہے، آج تک تو نہ ہمیں کسی نے نماز کی تلقین کی کہ 5 وقت کی نمازی ہو جاؤ، آج تک نہ ہمیں اور نہ ہمارے بڑوں نے کسی نے بتایا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ مشکلات پریشانیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ لیکن ہم کیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم دنیاوی پڑھائی کے لیے بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جاتے۔ پیارے بھائیوں، یونیورسٹی بھیجنے کے لیے ماں باپ صبح ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی ہم نے فیسیں دی ہیں، جاؤ کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، لیکن نماز کے لیے تو کبھی ماں باپ نے اس طرح ڈنڈا نہیں پکڑا۔ خدارا، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے خود کے کیے گئے غلط اقدام ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں، آج سے نیت کریں کہ آپ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اپنے ماں باپ سے بھی بولیں گے اور ماں باپ اپنے بچوں کو بھی بولیں گے۔ نماز کا دامن پکڑ لیجئے پیارے بھائیوں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مجھ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے بھائیوں، پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج تک آپ نے جو بھی اعمال پڑھے وہ ایک طرف، لیکن آج
18 شوال جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ خوش قسمت ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 18 شوال جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے کم از کم۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جس کام کے یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا، وہ وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی اٹک جاتا ہے۔ اور درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پہ جاتی ہے، 7ویں آسمان پہ جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے اول آخر درود پاک کسی صورت بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پھر وظیفے کا میرے بھائیوں بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا دشمن خود ہے۔ جو بندہ اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے وظیفے کو توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل نہیں دیکھے گا، یہ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو سے اگر آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو پیارے بھائیوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفے کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں جو اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ وہ ذات رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس رب کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کم سے کم 3 بار یا زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، کیونکہ آج 18 شوال جمعرات کے دن آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی تاثیر طاقت اپنی ہے، لیکن یا فتاحو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم رب نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا، ہر خواہش کو پورا فرماؤں گا۔ جب اللہ نے قسم کھا لی ہے تو پھر کیوں نہ اس قسم کی قدر کی جائے، اس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آج جو کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے وظیفے پڑھ کے تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج یا فتاحو کو پڑھے۔ آج رب کعبہ سے تھوڑا نہ مانگیے، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ یا فتاحو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو
रब काबा का नाम पुकारते चले जाना है और दिल ही दिल में अपनी हाजतों, अपनी मुरादों के लिए मांगते चले जाना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा शवाल की 18 तारीख जुमेरात के दिन अल्लाह को अल्लाह के नाम या फताहू से पुकारता है तो अल्लाह अपनी अजमत के मुताबिक फैसले करता है। अल्लाह या फताहू की फजीलत और बरकत से माला माल फरमा देता है। आज या फताहू पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, मंगता हो जाएगा। अल्लाह के करीब होने के बाद 11 बार या फताहू पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारक है जिसके लफ्जी मायने है हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में जहां मोमिनीन मुश्किलात और खौफ के वक्त अल्लाह पे भरोसा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं तो तुम इनसे डरो, तो इस बात ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया और वो बोले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। यही जुमला सूरह अनफाल में भी आया है जहां अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि ए नबी, आपके लिए और ईमान वालों के लिए अल्लाह काफी है। यानी कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह आपके लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, क्यों लोगों के ताने सुनते हैं? ये जिक्र पढ़ने से अल्लाह पे एतमाद बढ़ता है क्योंकि वही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। जैसा कि सूरह अल इमरान के मोमिनीन ने दुश्मनों के खिलाफ दुश्मन के खौफ के बावजूद ये कहकर इत्मीनान पाया कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी कि वो जो हमारे मोमिन बहन भाई थे, अहले बैत थे, सहाबा कराम थे, वो भी दुश्मन के खौफ से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आग में फेंके जाने के वक्त जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा। आग ठंडी हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा, यानी कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपको हर तरह की परेशानी से निकालती है। ये अंबिया की सुन्नत भी है। ये एक ऐसा दुआई अमल है कि इसे पढ़ते ही आप हर बीमारी से निकल जाते हैं, हर परेशानी से निकल जाते हैं, हर तंग दस्ती से निकल जाते हैं, हर कर्ज से निकल जाते हैं। यानी कि आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप अल्लाह को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारें। ये आयत मुबारका पढ़ने से अल्लाह गैबी फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए आग से बचाया गया, अल्लाह आपको हर तरह की मायूसी से, परेशानी से निकालेगा। आज अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज चाहता है तो आज 18 शवाल जुमेरात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़े। अगर मैं आपको कुरान में इसकी फजीलत और बरकत बयान करता रहूं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। सहाबा कराम जो अल्लाह के करीब रहते थे, प्यारे हबीब के खास दोस्त माने जाते हैं, सहाबा कराम जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के बताई हुई तालीमात पे अमल किया, हजूर की सुन्नतों पे अमल किया। सहाबा कराम पर जब मुश्किलात आती थी, सहाबा कराम पर जब भी किसी तरह की सख्ती आती थी, आजमाइशें आती थी, सहाबा कराम भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते थे। इस यकीन से पढ़ते थे कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब सुन रहा है, वो हमारे हालात को भी, हमारी मुश्किलात को भी जानता है और मेरा रब मेरे लिए काफी है। अगर सहाबा कराम जो कि अल्लाह के करीब, अल्लाह की कुर्बत वाले बंदे हैं, वो भी अपनी आजमाइश में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं तो कितनी बदकिस्मती है कि आज हम मुश्किलात में जाली पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं और अपनी हलाल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाली पीरों फकीरों को लुटा देते हैं। इससे हमारी मुश्किलात खत्म होने की बजाय बढ़ जाती हैं। अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जब कुरान में लिख दिया कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर क्यों लोगों के सामने जाते हो, फिर क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हो? अगर तो कोई लोगों के सामने हाथ फैलाता है तो वो हमेशा लोगों की दर दर की ठोकरें खाता है। अगर तू रब के सामने झुकता है तो रब तुझे रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगेगा तेरे नसीब और तकदीर में लिख देगा। अल्लाह वालों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को या फताहू के बाद यूं पढ़ना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और आप रब्बे काबा के सामने मंगता बनकर, भिखारी बनकर बैठे हैं और जिद कर रहे हैं कि ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, किसी और से मांगूं तो तू नाराज होता है। आज तेरा बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के तुझसे मांग रहा है। बेरोजगार है, रोजगार दे दे, बेऔलाद है, औलाद दे दे, मकरूज है, कर्ज से मुकम्मल निजात दे दे। फिर अल्लाह वहां से अता फरमाता है जहां से बंदा गुमान तक नहीं करता। अल्लाह वालों का कहना है कि जब रब देने पे आता है तो आपका दुश्मन ही वसीला बन के आ जाता है और आपको समझ नहीं आती कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां
کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی تنگ دستی میں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کو لے کے بیٹھو، 11 مرادوں کو لے کے بیٹھو، 11 خواہشوں کو لے کے بیٹھو، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہوں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، توجہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے 1 بار پڑھنے سے قرآن کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ روزانہ کتنے قرآن مجید پڑھ لیتے ہو؟ صحابہ نے کہا کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے حبیب کے پیچھے پیچھے فرمانے لگے اللہ کے حبیب بتا دیجئے وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا سنو، یہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 18 شوال جمعرات کے دن کا جو طاقت اور وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اسے پڑھنے والا خوش قسمت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، تو اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سا بندہ دنیا میں اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا بندہ سورہ اخلاص پڑھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماؤ۔ پھر اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والے پہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، برانے رحمت کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت سارے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، آج سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھے، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ 3 اعمال اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اعمال آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ پیارے بھائیوں، وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اللہ پاک کا کوئی سا بھی نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے آپ نے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔